لکھا ہے، دعوت دی ہے۔ اتفاق سے اس زمانے میں مکے سے ایک قافلہ روم کے علاقے میں آیا ہوا تھا۔ وہ بادشاہ آدمی بھیجتا ہے اور قافلے والے کو بلایا جاتا ہے۔ ابو سفیان جس وقت مومن نہیں ہوئے تھے، ایمان نہ لائے تھے، اور اس وقت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی جنگیں ہو چکی تھی، جنگ بدر ہو چکا تھا، جنگ احد ہو چکا تھا، جنگ خندق ہو چکا تھا، جنگ احزاب ہو چکا تھا، اور مشرکین مکہ کو یہ شکست ہوئی تھی۔ اندازہ کیجئے ابو سفیان کے دل میں نبی کے خلاف دشمنی نہیں ہوگی، کتنی عداوت ہوگی، لیکن اس کے باوجود جو کچھ کہتا ہے پیارے نبی کے بارے میں وہ بات سننے قابل غور ہے۔ ہرقل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابو سفیان، تمہارے بیچ میں تمہاری قوم کے اندر ایک آدمی نے نبوت دعویٰ کیا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے؟ کہتا ہے تو خاندان اعلیٰ خاندان ہے۔ کہتا ہے کیا تمہارے اس خاندان میں سے کبھی نے، اس خاندان میں سے کسی نے اس سے پہلے نبوت دعویٰ کیا ہے؟ کہا نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کہا کیا تم نے کبھی اس کے بارے میں جھوٹ کا مشاہدہ کیا ہے؟ کس نے جھوٹ بولا ہے؟ کہا ہم نے اس کے بارے میں کبھی جھوٹ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے۔ ایک کافر کہہ رہا ہے، ابو سفیان ایمان نہیں لایا ہے، نبی دشمنی ہے، عداوت ہے، کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود ابو سفیان سچ بولنے مجبور ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جھوٹ کا کبھی اس کے بارے میں مشاہدہ نہیں کیا ہے، ہم نے کبھی محسوس کا جھوٹ بولا ہے، ہاں یہ بات نہیں بتلایا ہے۔ اب شاہ بیان کہتے وہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ آدمی تمہیں کیا کہتا ہے، وہ اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ کہتا ہے، یہ بادشاہ کہتا ہے یہ نبی محمد کہتا ہے اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ یہ رسول جو آیا ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ اعبد اللہ وحدہ، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ سے مانگو، جو مصیبتیں ہیں، جو حاجتیں آتی ہیں اللہ سے مانگو، تکلیف آ گئی ہے اللہ سے دعا کرو، اگر پریشانی آ گئی ہے، غریبی آ گئی ہے اللہ سے دعا کرو۔ یہ آدمی محمد کہتا ہے کہ اعبد اللہ وحدہ، اگر کوئی ہے اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے ذات اکیلی ذات ہے، کوئی اس کے علاوہ عبادت نہیں، اور آپ کوئی شیعہ کہتا ہے کہ اللہ کسی کو شریک مت کرو، شرک کرنا جو ہے ظلم ہے۔ کہ نبی کہتا ہے کہ یاد رکھو تم اللہ کے بعد کسی اور کو شریک مت کرو، اللہ کی عبادت کرنا یہ عبادت ہے، دوسرا شریک کرنا یہ شرک ہے۔ میں نے پہلے کہا سجدہ عبادت ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے یہ عبادت ہے، کسی اور کو ہوتا ہے یہ شرک ہو جاتا ہے۔ رکوع عبادت ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے یہ عبادت ہے، کسی اور کو کرتے ہیں یہ شرک ہو جاتا ہے۔ طواف کرنا، خانہ کعبہ کو طواف کرنا یہ عبادت ہے، اگر یہ طواف جو کسی قبر کا ہو تو شرک ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ محمد یہ نبی جو آیا ہے وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو شریک مت کرو۔ کہتا ہے وَاتَّبِعُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، تمہارے باپ دادا جو کہتے آئے ہیں اس کو چھوڑ دو، تمہارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں چھوڑ دو۔ یہ ہم تو ہر زمانے میں رہا ہے، جب کہتا ہے اے بھائی نیک کام کرو، ہمارا باپ دادا کیا ہے کہنے کے چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ ہر نبی نے کہا ہے کہ تمہارے باپ دادا جو کرتے ہیں تم چھوڑ دو۔ ہاں جو بات صحیح ہے زبان کو، جو بات اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے وہی بات صحیح ہے، اس کو اپناؤ، اسی میں خیر ہے۔ ورنہ تمہارے باپ نے کیا کہا دلیل نہیں ہے، تمہارے باپ نے کیا کیا دلیل نہیں ہے، مدادا نے کیا کیا دلیل نہیں ہے، دلیل وہی ہے تو اللہ نے کہا، رسول نے کہا، اللہ رسول کی بات ہی حقیقت ہے، وہی دلیل ہے۔ وَاتَّبِعُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وہ کہتا ہے وَيَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، یہ نبی کہتا ہے کہ اے لوگوں نماز پڑھا کرو، نماز میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے، جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھ ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ نبی وہی نبی ہے جو کہہ رہا ہے کہ نماز کی پابندی کرو،
اسلام میں نماز کتنی اہم چیز ہے. اندازہ کیجئے حضرت وسلم کا آخری وقت ہے, بالکل مرنے کے وقت ہے, آپ کی جان نکلنے کو ہے. آپ کہتے ہیں الصلاۃ والصلاۃ, اے لوگ نماز پڑھنا, نماز پڑھنا. آخری نصیحت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ نبی کہتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو, اور کہتا ہے والصدق, سچ بولا کرو, کیونکہ سچ بولنا مومن کی پہچان ہے, اور جھوٹ بولنا یہ ایمان کی منافی ہے, اور سچ بولنا یہ اچھے اخلاق کی دلیل ہے. جو اس کا اخلاق اچھا ہوگا سچ بولا کرے گا, جو اخلاق خراب ہوگا تو جھوٹ بولا کرے گا. یہ نبی کہتا ہے کہ سچ بولا کرو. اب وسلم سچ بولا کرتے تھے, کیونکہ آپ کا لقب پڑ گیا تھا صدیق پڑ گیا تھا, جو ہے آپ کا لقب صادق پڑ گیا تھا, سچ بولا کرتے تھے. اور یہ نبی کہتا ہے والعفاف, کہ اے لوگوں پاک دامنی اختیار کرو, اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو, اور کسی کی عورت پر, کسی کی بیٹی پر بری نگاہ مت ڈالو. یا نبی کہتا ہے والعفاف, حکم دیتا ہے کہ پاک دامنی اختیار کرو. کیا تو کسی کی بیٹی اس گھر کی عزت ہے, کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری بیٹی پر بری نگاہ ڈالے؟ کیا تم چاہتے ہیں کوئی تمہاری بیوی پر بھی نہ ڈالے؟ کیا تم چاہتے ہیں کوئی تمہاری بہن پر بھی نہ ڈالے؟ کیا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, اس کا برا سلوک مت کرو, اس کے ساتھ اس کی عزت خلوار مت کرو. یہ نبی کہتا ہے وصلت, یہ نبی کہتا ہے کہ رشتے جوڑو, رشتے توڑو نہیں, آپس میں رشتے جوڑو, دوسرے سے جڑے رہو, معمولی بات سے مت توڑو. پہلے کے زمانے میں رشتہ جوڑنا عام بات تھی, لوگ آپس میں محبت ہوا کرتی تھی, نانا نانی دادوں سے محبت کرتی تھی. لیکن آج کے زمانے میں لوگ مادیت میں اتنے کھو گئے ہیں کہ لوگ کسی مطلب نہیں ہے. لوگوں کو اتنا موقع نہیں ہے کہ فون سے پوچھ سکیں کہ خالو, خالہ یا پھوپھو کیا حال ہے. ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں لوگ جو ہے پیدل جایا کرتے تھے, اور بڑی پریشانی جایا کرتے تھے, اور رشتہ داری کو باقی رکھتے تھے. آج زمانہ آسان ہو گیا, پھر بھی اس بات کی نہیں ہے. مادیت نے رشتہ داری کو ختم کر دیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو سفیان نے, حالانکہ وہ کافر تھے, بعد ایمان لے آئے, انہوں نے اس بات کی شہادت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو رشتے جوڑو, اچھے اخلاق کا ثبوت دو, سچ بولا کرو, نماز قائم کرو, آداب اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ باتیں تھیں جو لوگوں کو اسلام سے قریب کر رہی تھی. یاد کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے کے اندر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو چکا ہے کہ اسلام کا اعلان کر دیجئے. آپ